ریحان خان: ہندو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہندو لوگ مسلمان سے زبردستی جے شری رام بلوانے لگتے ہیں، کیا مسلمان بھی ہندوؤں کو مار کر اللہ اکبر بلوا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کو مار کے اللہ نکلوانا جائز نہیں ہے۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی کہ مسلمان بھی غلط کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ انڈیا سے مجھے پاکستانی پنچ سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہندوستانی جائز ہے، پاکستانی کا مجھے پتہ نہیں۔ بھائی کیا ہے ہندوستانی پاکستانی؟ پنچ سورہ تو یہ میں نے مذاق میں کہا ہے کہ پنچ سورہ تو پنچ سورہ ہے، تو قرآن پڑھا کریں سیدھا سیدھا الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک ایک مہینے میں ختم کریں یا 2 مہینے میں ختم کریں۔ پتہ نہیں پنچ سورے لوگوں نے کیوں متعین کر لیے ہیں، جائز یہ بھی ہے لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی، باریک کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں وعید آئی ہے، کیا یہ وعید میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے والی خواتین کے بارے میں بھی ہے؟ بالکل ظاہر ہے وہی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی باریک کپڑا ہوگا ان کا۔ اور آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، تو جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اسی طرح زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آنا، چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے۔ تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو وعید وہاں ہے وہ وعید یہاں بھی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا رمضان میں اللہ کو اپنا بنانے والا عمل بتا دیجئے جو روزانہ پابندی سے ادا کیا جا سکے۔ بھائی جان رمضان تو گزر گیا ہے، آج تو انڈیا میں عید ہے، کل ہمارے ہاں عید تھی، تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے خیال کریں، اور رمضان میں دعاؤں کی کثرت، نوافل، یہ سب چیزیں، صدقہ خیرات، سب چیزیں رمضان میں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کرنے کا اثر، ذکر اور دعائیں، یہ 2 چیزیں جتنا اللہ کے قریب کرتی ہیں کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ یونس صاحب انڈیا سے: میری بہن اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر میری امی اس جگہ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ میرے ابو اس جگہ کے لیے راضی ہیں۔ اس بات پر امی گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلی گئی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے 2 بار گئے مگر وہ آنے کو تیار نہیں۔ میرے 2 بھائی بھی اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ میں اور ابو اسی رشتے کے لیے راضی ہیں جہاں بہن چاہتی ہے، کیونکہ کل کو کوئی اور وقت آئے گا، کوئی اور دقت آئے گی تو اور زیادہ عزت خراب ہوگی۔ رہنمائی فرمائے میں کس کا ساتھ دوں، امی کا یا ابو کا؟ اللہ نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے، اگر ابا کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ماں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے یعنی لڑکی کے باپ کی مخالفت کرے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے وہ ناراض نہ ہو، واپس آ جائیں، جہاں ابا چاہ رہے ہیں شریعت میں وہیں حکم ہے۔ ابا جب راضی ہیں تو باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے حالات کا، دنیا کا، تو ایسی چیزوں میں عام طور پر ماؤں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے قوت فیصلہ نہیں ہوتی ان میں، تو جہاں باپ چاہ رہا ہو شادی وہیں کرنی چاہیے۔ مائرہ اقبال انڈیا سے: میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم المرأة۔ مائرہ اقبال انڈیا سے پوچھتی ہے میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 4425۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل فارس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے، تو کسریٰ کی جو بیٹی ہے وہ ان کی ملکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس دور میں خواتین کسی با اختیار عہدے پر فائز ہو سکتی ہیں؟ ابتداء اسلام میں کچھ خواتین قائدانہ کردار ادا کرتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ایک کامیاب بزنس وومن تھیں اور کسی حد تک اپنے ملازمین پر اختیار رکھتی تھی۔ کیا خواتین وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ دیکھیے اپنے ملازمین پر اختیار ہونا وہ تو سب کو اپنے ملازمین پر اختیار ہوتا ہے، کاروبار میں بزنس کرنا وہ بھی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آپ اپنے ماتحتوں پر بھی امیر ہی ہوں گے، ظاہر ہے جو حدیث میں تو آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، تو عورت اپنے بچوں پہ نگہبان ہے، تو یہ نگہبانی اپنے بچوں پہ، اپنے ملازمین پہ، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو اس میں مرد کو چھوڑ کر عورت کو حاکم بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے، یہ اس کی مینٹلی جو ہے نا، وہ مینٹلی وہ مردوں جیسی نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کو اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے۔ تو جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، وہ گھبرا سکتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے، جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کا مقصد یہ کہ عورت کی جنس میں یہ بات شامل ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض عورتوں میں مردوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس ہو، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ بعض عورتوں کون سی بعض عورتیں ہیں؟ تو شریعت میں حکم کا مدار عمومی قواعد اور کلیات پر ہی ہوتا ہے۔
اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت کو سربراہ بنایا جائے، اور یہ ایک میڈیکل سائنس اس بات کی معترف ہے کہ مرد اور عورت اس میں ایک جیسے نہیں ہوتے، مرد میں جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر کہیں عورت حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے، پھر اس بیس پر اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ عورت ہے لہٰذا بغاوت کریں گے۔ اسلام میں حاکم بننے کے بعد کے اصول الگ ہیں، حاکم کے لیے سلیکشن کے اصول الگ ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں عورت کی سلیکشن ہو رہی ہو اور دوسری طرف مرد کے حاکم بننے میں نقصانات اور بھی زیادہ ہوں، یعنی اس میں جو خرابیاں ہیں وہ جو سوسائٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ بھئی ایک طرف عورت ہے، عورت کو بھی حاکم بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف مرد ہے، مگر اس مرد میں اس خرابیاں عورت سے بھی زیادہ ہیں، اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ایجنٹ ہے، یا یہ کہ وہ تو بالکل ہی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ مخلص ہی نہیں ہے۔ تو پھر شریعت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ دو بڑی مصیبتوں میں جب انسان کو اختیار دیا جائے تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ آپ کے پاس آپشن ہی ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، تو اور اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عورت میں ایک عیب ہے کہ یعنی حاکم ہونے کے لحاظ سے کہ وہ عورت ہے، لیکن اس میں دوسرے عیب نہیں ہیں، اور مرد میں ایک عیب تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے مرد ہے لیکن اس میں کوئی دوسرے فالٹ ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ بھی عورت کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث میں عورت کو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، پھر یہ بھی تو ہے نا کہ فاسق آدمی کو اور 2 نمبر آدمی کو بھی تو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، تو احمل البلیتین کے اصول پر پھر عمل کیا جائے گا کہ دو ٹینشنوں میں سے جو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاسق آدمی گناہگار آدمی کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نیک تو ہے مگر اس میں امور سلطنت کی مہارت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے اس کا، اور ایک نیک تو نہیں ہے لیکن تجربے کار ہے، تو پھر تجربے کار کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن بھائی دو مصیبتیں ہمارے سامنے، ایک تو نیک ہے ایک برا ہے، لیکن اس نیک کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ تو ملک کی بالکل لٹیا ہی نہ ڈبو دے کہیں، بالکل ہی نہ بیڑا غرق کر دے، اور ایک تجربے کار ہے وہ ملک کے ساتھ کسی حد تک مخلص ہے یا تجربہ ہے اس کا، کم از کم چلا سکتا ہے، ایک میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک آدمی نیک ہے آپ نے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا دیا اس کو تو وہ تو فوراً کھائی میں گرا دے گا گاڑی، اور ایک نیک نہیں ہے لیکن چلانی آتی ہے گاڑی، تو اس سے امکان ہے کہ شاید ٹھیک چلا لے گے۔ تو جہاں دو بڑی ٹینشنیں مصیبتیں ہوں گی تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اسلام میں عورت کا سربراہ بنانا اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے، جواب کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں، اپنے اختیار سے اور عورت کو آپ سربراہ بنا نہیں سکتے، لیکن اگر ایک طرف عورت ہے دوسری طرف آپ کو یہ ہے کہ اگر عورت کو نہیں بنایا تو دوسری طرف جو مرد بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو پھر عورت ہی کو ترجیح دی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اختیار کے بغیر اگر کوئی عورت سربراہ بن گئی ہے تو جب بن گئی ہے تو پھر بہرحال اس کی اطاعت واجب ہے، پھر تو غلام جو خلافت کا یا حاکم کا اہل ہی نہیں ہوتا اس کی بھی جب اطاعت واجب ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، تو پھر عورت تو بہرحال غلام سے تو 1000 گنا بہتر ہوتی ہے، تو اس کی تو پھر بھی بہرحال اطاعت کی جائے گی۔ غلام پر تو اپنے اوپر سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اگر وہ حاکم بن جائے کسی طریقے سے تو شریعت کہتی ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، جو غلام بھی تم پر رجل عبد حبشی، غلام بھی اگر حاکم بن جائے نا تو اطاعت کرنی پڑے گی، حالانکہ غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں حاکم کے اصول میں یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے کہ ملک میں فساد پیدا نہ ہو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میرے والد مجھے بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں اس بات پر راضی نہ ہوں، کیا یہ والد کی نافرمانی تو نہیں ہوگی؟ میں کیا کروں، رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے والد صاحب کس بیس پر کہہ رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ اپنے پورے حالات بتا کر قریب کے کسی سمجھدار عالم سے مشورہ لے لیں۔ آپ بعض دفعہ والد کی بات بہت معقول ہوتی ہے تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کی جائے اس بارے میں، لیکن اب اس میں غلطی پر کون ہے اور کس حد تک آپ کی وائف باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں یہ فیصلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل جو ہے پھر اپنے کسی قریبی جاننے والے کوئی عالم ہو ان کو پورے حالات بتائیں اور اس کے بعد ان سے مشورہ لیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے نماز میں بار بار شک ہوتا رہتا ہے، کبھی سجدہ بھول جانے کا، کبھی سورت نہ پڑھنے کا شک ہوتا ہے، ایسا کافی دنوں سے ہو رہا ہے، اکثر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ غالب گمان پر عمل کر لیا کریں، بس جس طرف ذہن غالب ہو اسی پر عمل کر لیا کریں، زیادہ شک نہ کیا کریں اس میں، اور پھر بھی اگر کہیں بھی ذہن نہیں جاتا تو یقین پر عمل کریں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایک سجدہ کیا 2 سجدے کیے تو ایک اور سجدہ کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو اتحیات میں بیٹھیں اور پھر 1 رکعت اور پڑھ لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ شانزہ پاکستان سے میرا ایک اور بھی اہم سوال ہے، میں پاکستان میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن میں نے انسٹاگرام پر ایک اسلامک ویڈیو کے نیچے ہندوؤں کے کمنٹس پڑھے، اس میں وہ اسلام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کر رہے تھے جس کا اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھ کر ایک کمنٹ کا رپلائی دیا۔ اس ہندو نے کہا کہ اس بات کا میرے پاس پروف ہے، اس لیے میں نے اس کو ان باکس میں آنے کی پرمیشن دے دی۔ میں نے اس کو وہ بات تو سمجھا دی مگر اس کے اسلام کے بارے میں اور بھی کئی شبہات ہیں۔ وہ ہندو ہے، انڈیا میں رہتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتی، اور میں اس سے اسلام اور ہندو مت کے علاوہ کسی بارے میں بات نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث مجھ پر لاگو ہوتی ہے اور کیا مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو شاید مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ جوان خاتون ہیں تو آپ اس سے بات نہ کریں، کسی کے اسلام لانے کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
مرد بہت پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو آپ خواتین پہ محنت کریں، تو ان کو کسی صحیح بندے کا نمبر دے دیں جو دین کا کام کر رہے ہوں. قیصر راجہ صاحب کا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اسلام پر. میرا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے، ایسا یعنی اگر کوئی ان کے اسلام کے بارے میں کوئی شبہ و شبہات ہیں تو ان کا ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے ریٹرن میں سوال لے لیں اور انشاءاللہ ہم اس کے جواب یہاں چینل پہ ریکارڈ کروا دیں گے. تو لیکن آپ، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسے کسی سے اس طرح ڈائریکٹ رابطہ نہ کریں، اس کے عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا ہاتھ سے خواہش پوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کے دوران ہینڈ پریکٹس کی اگر کسی نے ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. لیکن سخت گناہ ہوتا ہے، رمضان کا روزہ توڑنا معمولی جرم نہیں ہے، تو قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. شاہ سید سواز سے، میں MBBS کا طالب علم ہوں، میرا سارا خرچہ میرا بھائی چلاتا ہے. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. گھر والے کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل کرو اور پیسے کماؤ پھر شادی کرو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سائڈ بزنس شروع کرتے ہیں کوئی پڑھائی کے دوران ہی. جو یورپ میں جاتے ہیں نا لوگ، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانچے بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کے وقت میں اپنے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑا بہت بزنس شروع کرتے ہیں اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو میں شادی کر لوں گا. تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور آپ کی جلد شادی ہو جائے گی. پڑھائیاں مکمل تو ہونے میں اگر لگا، پڑھائی تو پھر چلتی رہتی ہے، پڑھائی تو کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے. وہ تو پھر جا کے آپ پتہ نہیں بڈھے ہو کے شادی کریں گے. پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے بادام نہیں کھا سکتا تھا وہ خرید کے. جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے، تو کہتا تھا کہ جب پیسے تھے تو، جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے بادام چبانے کے لیے، بادام خریدنے کے لیے، اور جب پیسے آئے تو دانت نہیں. یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں کر کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں. بیوی سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے، بچے بھی لیٹ پیدا ہوتے ہیں، دادی نانی دادا دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ اپنے خاندان اور پریوار کی خوشیاں کم وقتوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. بس ایک پڑھائی کو عذاب بنایا ہوا، سر کو مسلط کیا ہوا ہے. نیچرل لائف میں انسان کا سکون ہے، شادی بھی کریں، پڑھائی بھی جاری رکھیں. ماں باپ کو چاہیے آپ اگر پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر شادی کرا دیں. آپ تو اپنے خرچے پہ کرا دیں، کوئی بات نہیں، بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، کوئی اتنا بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. تو نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے سائڈ میں کوئی شروع کر دیں بزنس شام کے وقت میں یا دن کے وقت میں، جب بھی فرصت ہوتی ہے. پاکستان سے پوچھا ہے میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس نے میری نیند اڑا کر رکھی ہوئی ہے. فلسطینی کہہ رہا تھا ہم روز محشر سارے مسلمانوں پر مقدمہ کریں گے کہ ہم یہاں ذبح ہوتے رہے اور تم سب چپ کر کے دیکھتے رہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مالی مدد بھی بھیج رہا ہوں، راستے میں سہولت مل جائے تو جہاد کے لیے بھی جانے کو تیار ہوں، لیکن حکومت پاکستان کوئی ایسا اقدام کر ہی نہیں رہی کہ ہم وہاں جا کر ان کی مدد کر سکیں. دیکھیں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ اس میں کمی کوتاہی نہ کریں. تو ہمارے اختیار میں کیا مالی مدد ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ریلائبل لوگ ہیں، بہت سے تو ڈرامے باز بھی ہیں. خوب سمجھنا، جب بھی کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، بہت سے تنظیمیں اور لوگ جو ہے وہ لوگوں کو الو بنا کر پیسے بٹورنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بھی ریلائبل ٹرسٹ ہو جو واقعی قابل اعتماد ہو تو علماء سے پوچھ کے اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی رقم وہاں ان زخمیوں تک اور ان جو بھی وہاں بے گھر ہوئے ہیں ان تک اپنی رقم پہنچائیں. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک اچھا ٹرسٹ ہے، میں پرسنلی ان کو چونکہ جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. بہت کام کر رہے ہیں اندر. ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا گوگل پہ سرچ کرنے سے. محمد اعظم کوٹ ادو سے، کیا 2 آدمی نماز تراویح کی جماعت کرا سکتے ہیں، یعنی ایک امام دوسرا مقتدی؟ جی بالکل کرا سکتے ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور میں اس طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پڑھتے تھے. خشوع کیسے لاؤ اپنی نماز میں؟ زیادہ نماز پڑھیں گے، دھیان لگانے کی کوشش کریں گے تو دھیان لگنا شروع ہو جائے گا. اب ظاہر ہے ایسی تو نہیں پڑھ سکتے جیسے نبی صحابہ پڑھتے تھے، وہ دور تو کیا بھائی. بس آپ خشوع کی کوشش کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے اور اس میں زیادہ ٹینشن نہ لیں. اللہ انشاءاللہ جتنا آپ کوشش کریں گے بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہمارے گھر میں میرے بھائی اور ہم دونوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ مختلف ہے، بھائیوں کو زیادہ اور ہم کو کم ملتے ہیں. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ پاکٹ منی ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتی ہے. ضرورت کی کوئی اور چیز لینی ہو تو والد صاحب اس کے الگ سے پیسے دیتے ہیں. بھائیوں کو کہنا ہماری پاکٹ منی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لڑکے ہیں اور تم لڑکیاں. ہمارے والد تو برابر دینا چاہتے ہیں مگر بھائی والد صاحب کو ایسا کرنے نہیں دیتے. رہنمائی فرمائیں، بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اولاد میں برابری کرو. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غلام اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. تو اولاد میں برابری ضروری ہے، بیٹا بیٹی میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ. اس میں کچھ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن زندگی میں باپ فرق نہیں کر سکتا کہ یعنی زندگی میں باپ اگر وراثت بھی تقسیم کرنا چاہے تو بیٹے بیٹی میں برابری کرنی پڑے گی. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے، یا دینداری کی بیس پہ یا خدمت کی بیس پہ، کہ ایک نے خدمت زیادہ کی ہے چاہے وہ بیٹی ہو تو پھر بیٹی کو زیادہ دے دیا جائے، وہ خدمت زیادہ کر رہی ہے. یا دیندار کوئی زیادہ ہے یا کسی کو ضرورت زیادہ ہے تو دینداری، ضرورت اور خدمت ان 3 بنیادوں پہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے. بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کی جا سکتی. تو والد صاحب کو چاہیے یہ نہ کریں، جتنا بیٹوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں اتنی ہی بیٹیوں کو دیں، اس میں کمی بیشی یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. شفقت یاسین لاڑکانہ سندھ، اگر روزے میں غسل فرض ہو جائے تو روزے والا غسل کریں
اور کیا افطاری کے بعد دوسری بار بھی غسل کریں؟ نہیں بھائی، روزے میں اگر احتلام ہو گیا تو بس غسل کر لیں، اس میں پانی جب منہ میں کلی کریں تو غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے کلی کر لیں بس، تو دوبارہ افطاری کے بعد غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن روزے میں جو غسل فرض ہوتا ہے صرف احتلام ہی کی بیس پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن بیوی سے ہم بستری کر لی تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ میرا 2 سال کا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، تو کیا 4 رکعت کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دوسری بات یہ کہ کبھی نماز کے دوران اتنا تنگ کرتا ہے کہ درمیان میں اس کو پکڑنا پڑتا ہے، کیا میں تراویح میں وطر نماز پڑھ سکتی ہوں اس ڈر سے کہ میرے وطر قضا نہ ہو جائے؟ یعنی اگر 10 یا 12 رکعت تراویح پڑھ کے وطر پڑھ لیے جائیں اور جب بچہ سو جائے تو باقی تراویح پڑھ لی جائے، جی ایسا یہ جو طریقے آپ نے لکھے ہیں سب طرح سے جائز ہے، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مصطفی صاحب، ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ نماز کے بارے میں اپلوڈ کرو جس میں تمام چیزیں ہوں، مثلا واجبات، فرائض، مکروہات وغیرہ، اور نماز کا پورا طریقہ بھی بتاؤ، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، سجدہ سہو کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ نوٹ کر لیا میں نے۔ ارباز انڈیا سے، میرے گھر میں 2 ناپاک برتن پاک برتن کے ساتھ دھو دیے گئے تو کیا کروں؟ دھو دیے نا، بس دھل گئے، کیا مجھے سارے برتن دھونے ہوں گے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب دھو دیے تو دھل گئے۔